اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ احکم الحاکمین، اللہ جل جلالہ، اللہ رب العزت کی حمد و ثناء، کبریائی، تقدیس، تکریم، تعظیم، تقدیس کے بعد درود اور سلام نبی مکرم، عدل مفخم، حسن مجسم، رسول محترم محمد انور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پہ اور رہتی دنیا تک آنے والے تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات پہ اللہ احکم الحاکمین کی رحمت کی برکھا نازل ہو۔ اللہ احکم الحاکمین نے اپنے حبیب اور ہمارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ خاتم الانبیاء بنایا، اس وجہ سے آپ کو جو دین دیا گیا، دستور دیا گیا، جو تعلیمات دی گئیں، وہ بھی حرف آخر کی حیثیت جو ہے اختیار کر گئیں۔ لہٰذا جس طرح آپ آخری نبی ہیں، اسی طرح آپ کی تعلیمات آخری قانون اور آخری دستور ہے۔ آپ کے اوپر رب العالمین نے اسلام کی تکمیل فرما دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس کی سند آپ کو عطا فرما دی۔ لہٰذا چونکہ آپ کے دین نے تا قیام قیامت باقی رہنا تھا، اس لیے رب العالمین نے آپ کو وہ شاگرد، وہ فداکار، وہ رضاکار، وہ اصحاب، وہ تلامذہ اور وہ مریدین دیے جو کہ پہلے کسی نبی اور رسول کو میسر نہ آئے، اور ان کے ذریعہ سے رب العالمین نے اپنے آخری نبی کے آخری دین کو ہم تک پہنچایا، اور ہمارے بعد تا قیام قیامت یہ دین لوگوں تک پہنچتا رہے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب وہ ہیں جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو من و عن اسی طریقے سے جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قول، عمل اور تقریر سے ثابت فرمایا تھا، یہ سب کی سب ہم تک پہنچی اور رہتی دنیا تک مسلمانوں تک یہ رخشندہ، تابندہ اور جاوید رہے گی۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اللہ احکم الحاکمین کی توفیق سے انہوں نے سر انجام دیا، دین کے داعی بنے، دین کے مبلغ بنے اور دین کے سپاہی بنے، جرنیل بنے، یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا کو چہار دانگ عالم پھیلا کے رکھ دیا۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اس وقت نئے نئے مسلمان ہونے والوں سے لے کے آج کے دن تک اور آج کے دن سے تا قیام قیامت آنے والے لوگوں کے لیے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، لوگو میرے اصحاب کو برا بھلا نہ کہنا۔
لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا، بعد میں آنے والوں تم میں سے اگر کوئی شخص احد کے پہاڑی سلسلہ جتنا بھی اللہ کے راستے میں سونا خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو میرا صحابی السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ایسے لوگ جو ایک سا خرچ کر دیں، سا بھی بڑے دور کی بات ہے، میرے آقا نے مد کے لفظ استعمال فرمائے، سا کا چوتھا حصہ، یہ پیمانہ پرانے بزرگ پڑوپی جانتے ہیں، ایک پڑوپی بھر جو میرا ایک صحابی خرچ کر دے، یا آدھی پڑوپی مٹھی بھر یا آدھی مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اور تم پیچھے آنے والوں احد کے پہاڑی سلسلے کے برابر اللہ کے راستے میں سونا خرچ کر دو، میرے صحابی کے اس مٹھی بھر جو کے صدقے کا مقابلہ بھی قطعاً نہیں کر سکتے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب العالمین نے وہ فداکار، وہ جانثار دیے جنہوں نے ہر وقت ہر لمحہ یہ ٹھانی ہوئی تھی کہ تن من دھن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہی اصحاب میں سے ایک صحابی رسول، بلکہ یوں کہیے تو زیادہ معتبر ہوگا اور زیادہ صحیح ہوگا کہ مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عمر الفاروق ابو حفص عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے متعلق کچھ چیدہ باتیں کرنے کا آج اللہ کی توفیق سے ارادہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمام صحابہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، اور عمر فاروق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں۔ جب دیکھا کوئی صحابی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ساتھی ادھر سے آ رہا ہے کہ آقا آج تو کفار نے اخیر کر دی، مجھے مارا، کوئی کہتا ہے مجھے مارا، آج تو اتنا تنگ کیا کہ ہماری برداشت سے باہر ہو گیا، تو آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے ہیں۔ فرمایا کوئی نہیں میرے صحابیوں، اللہ تعالیٰ اچھے دن بھی لائے گا۔ اور رات کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر شریف پہ لیٹنے لگے، صحابہ کے غمگین چہرے نظر آئے، کہیں بلال پستا ہوا نظر آیا، اور کہیں دوسرے اصحاب پریشان حال شکایتی بن کے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں رب کے حضور ہاتھ اٹھا دیے، اللہ میری نظر میں مکہ کے اندر دو بندے ہیں، ایک ابو جہل بن ہشام ہے اور دوسرا عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ عنہ۔ اللہم اعز الاسلام بأحب رجلین الیک بأبی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جامع ترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہیں کہ اللہ میری نظر میں دو بندے، ایک ابو جہل ہے، دوسرا خطاب کا بیٹا عمر ہے، مولا ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہو، میں نے مولا ان دونوں کا نام لے دیا، اب انتخاب تیری مرضی ہے، جو تجھے ان میں سے مقبول ہو، جو تیری نظر میں منظور نظر ہو، مولا وہ مجھے عطا کر دے۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، مولا ان دونوں میں سے بھی میرا اگر نظر انتخاب جاتا ہے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاتا ہے، لیکن تیری مرضی، تو ان دونوں میں سے جس کو بہتر سمجھتا ہے وہ ہلکا بگوش اسلام فرما دے۔
بس دعا کرنے کی دیر تھی۔ حاکم نے بڑی تفصیل سے لکھا کہ ابو جہل نے یہ اعلان کیا تھا کہ 100 اونٹ میں انعام دوں گا اور 1 اوقیہ چاندی کا ہار دوں گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر دے۔ عمر کہتے ہیں سچ کہتے ہو؟ کہا فوراً لے لینا۔ بس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، ارادہ کچھ تھا لیکن رات کی دعائے رسول عمر کا کام بنا گئی، عمر کے وارے نیارے کر گئی، عمر کی تقدیر بدل کے رکھ گئی، مسلمان ہو گئے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ اسلام اور مسلمانوں نے عزت سے سانس لی اور پہلی مرتبہ بیت اللہ کے در کھولے گئے اور بیت اللہ شریف کے اندر با جماعت نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، تمام صحابہ مرید ہیں میرے آقا کی اور فاروق اعظم مراد ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اللہ اسلام کو عزت دے دے عمر بن خطاب کے ذریعے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور فاروق اعظم کون ہیں؟ شاید خال خال لوگوں کو علم ہو اس بات کا، فاروق کسی اور قبیلے کسی اور برادری کا نہیں ہے، بلکہ 9ویں پشت میں جا کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں کعب بن لوئی، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مشہور شخصیت ہیں، مشہور ہستی ہیں، کعب بن لوئی۔ اور کعب کے 2 بیٹے تھے، ایک عدی ایک مرہ۔ مرہ کی اولاد میں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور عدی کی اولاد میں سے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، چونکہ 9ویں پشت میں جا کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلسلہ نسب مل جاتا ہے، عدی کے بیٹے، اسی لیے ان کو عدوی کہا جاتا ہے۔ اور عدی وہ شخصیت تھی کہ جب بھی کوئی معاملہ بنتا، کسی 2 خاندان آپس میں کھے بکھے ہو جاتی، 2 بندے آپس میں جھگڑ پڑتے، تو ثالث بالعموم جناب عدی کو مقرر کیا جاتا، اور جب باہر کسی دوسرے ملک کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا تو سفیر بن کے بھی جناب عدی جاتے، اور اگر کسی علاقہ پہ فوج کشی کرنی ہوتی مکہ والوں نے تو سپہ سالار اعظم بھی جناب عدی بن کے جاتے۔ وہ جد اعلیٰ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور یہ منصب پھر چلتے 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 نسل در نسل فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر منتقل ہوا۔ اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح عثمان ابن عفان نے بچپن کے بعد لکھنا پڑھنا شروع کر لیا تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا، دانشور بھی تھے، علم و انصاب کے ماہر بھی تھے، تاجر بھی تھے، اور بڑے بہت زیادہ محقق اور خطیب بھی تھے۔ آپ جو بات کرتے قوم اس کو ماننے پہ مجبور ہو جاتی، ہر دلیل کے اعتبار سے بھی حالات کے اعتبار سے بھی وہ معتبر ٹھہرتی۔ اور پھر یہی مناصب جو تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ورثے میں آئے تھے، اور طاقت کا عالم یہ تھا اور قد کاٹھ کا عالم یہ تھا، جب عمر چل رہے ہوتے لوگ بھی سارے ساتھ چل رہے ہوتے، یوں محسوس ہوتا فاروق سواری کے اوپر ہیں، لوگ پیدل چل رہے ہیں۔ مجلس کے اندر فاروق اعظم بیٹھے ہوتے، دیگر لوگ بھی بیٹھے ہوتے، یوں محسوس ہوتا فاروق کھڑے ہوئے ہیں، دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور چہرے کا جلال اتنا تھا، ہیبت اتنی تھی کہ چھوٹے بچے عمر کو دیکھ کے دوڑ کے اپنے گھروں میں ماں کی گودوں میں گھس جاتے۔ اور طاقت کا اندازہ، ایک چمڑا لے کے، یہاں تک تاریخ کے اندر آتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کے نیچے وہ چمڑا تھا، اور 60 آدمی کھینچنا شروع کرتے ہیں، چمڑا پھٹ جاتا ہے، فاروق اعظم کے پاؤں کے نیچے سے نکلتا نہیں۔
اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہجرت سارے صحابہ نے کی ہے کم و بیش، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت انوکھی تھی۔ ہجرت کرنے سے پہلے کعبۃ اللہ میں تشریف لائے اور کفار کے مجمعوں کو چیرتے ہوئے کعبۃ اللہ کے صحن میں جا کے نفل پڑھے، نماز پڑھی، دعا کی، اور اس کے بعد واپس ایک ایک مجلس کے پاس گزرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ او بھائی میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، تم تو مہاجرین کے پیچھے پڑے ہوئے ہو نا، پکڑ دھکڑ مار دھاڑ، بھائی میں بھی جا رہا ہوں۔ جس کو شوق ہو لڑائی کا مکہ کے باہر آ کے مجھ سے جو ہے وہ دو بدو ہو جائے، کعبۃ اللہ کے حدود سے نکل آئے، جو مقابلہ کرنا چاہتا ہے کر لے، میں جا رہا ہوں۔ پھر نہ کہنا بتایا نہیں تھا، عمر رات کے اندھیرے میں چھپ کے چلا گیا۔ کس کو جرأت تھی؟ یہ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس ہستی نے اسلام کو دار ارکم سے نکالا۔ میرے آقا کی زندگی حیاتی طیبہ کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں دار ارکم سے نکال کے کعبۃ اللہ میں پہنچا دیا، اور آپ کی زندگی مبارکہ کے بعد جب امام المسلمین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، امیر المومنین کے لقب سے ملقب ہوئے، تو اسی اسلام کو مکہ کی حدود سے نکالا، مدینہ کی حدود سے نکالا، چہار دانگ عالم پھیلا دیا، اور کتنے کتنے ملک فتح ہوئے۔ اس وقت دو بڑی طاقتیں سی، جس طرح سپر پاور ہوتی ہے نا، ہمارے دور کے اندر بھی سپر پاوریں ہیں، وہ بھی سپر پاور، دو سپر پاور تھی۔ کون کون سی؟ ایک ایران اور دوسرا روم۔ روم بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر دم توڑتا ہے، اور ایران بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر ختم ہو جاتا ہے، ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، رب کعبہ کی قسم ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام متعارف کرا دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2.25 سال کی مدت میں اس کو مزید مستحکم کیا۔ جب فاروق کا دور آیا تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سچ ثابت ہوئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیتنی فی المنام، میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا، علی قلیب، ایک کنویں کے اوپر، اور اس کنویں کے اندر سے ڈول نکالے۔ میرا صدیق آیا، اس نے بھی ڈول نکالے، لیکن ڈول نکالنے کے اندر تھوڑی سی کمزوری ہے۔ میرے اللہ میرے صدیق پہ رحم فرما، کمزور آدمی تھا، بزرگ۔ اور پھر فاروق آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا فِي يَدِ عمر رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب عمر نے وہ بوکا اور ڈول پکڑا، وہ پہلے چھوٹا تھا، پھر کہیں اس کا حجم بڑھتا چلا گیا، وہ ایک بہت بڑا بوکا اس کی شکل اختیار کر گیا، اور جعل عمر یفری فریہ، پھر عمر نے ڈول نکالنے شروع کیے اس کے پانی کے، اس کنویں کے اندر سے، اور لم ارى عبقریا مثلہ، میرے آقا فرماتے ہیں ایسا جری، ایسا قوی اور ایسا طاقتور شخص میں نے نہیں دیکھا جو ڈول نکالنے والا اس سے پہلے۔ اور حتی روى الناس وضربوا بیعۃ، یہاں تک کہ تمام کے تمام لوگ پانی سے سیراب ہو گئے، اور انہوں نے اپنے جانوروں اور اونٹوں کو پلا کے بھی ایک سائڈ پہ باندھ دیا۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہتے ہیں، قلنا تعبیرہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوگا رضی اللہ عنہ، وقت تھوڑا ہوگا، بہت کام کرے گا، لیکن وقت تھوڑا ہوگا، پھر فاروق کی باری آئے گی، اور فاروق میرے دین اسلام کو
چہار دانگ عالم پھیلا دے گا. اور پھر وہی ہوا. رضی اللہ تعالی عنہ. فاروق اعظم ایک جمعہ 2 خطبے 10 خطبات ناکافی ہیں اور بالکل ناکافی ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار کی عملی تصویر ہے، اور رحماء بینہم کی بھی عملی تصویر ہے. یہ نہیں کہ ہر وقت غصہ ہی اٹھائی رکھتے تھے، نہیں، جہاں غصے کی ضرورت ہوتی وہاں شدت اختیار کر جاتا غصہ، جہاں نرمی کی ضرورت ہوتی سب سے نرم فاروق اعظم بن جاتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس وقت خلافت کی مسند پہ براجمان ہوئے، مسند خلافت سنبھالا، اور اس وقت جو حالات تھے لوگ پریشان ہو گئے. ہابہ الناس ہیبۃ عظیمہ، لوگ پریشان. کیوں پریشان؟ کہ کان عمر رضی اللہ تعالی عنہ یشتد علینا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا. لوگ کہنے لگے آپس میں، عمر تو اس وقت بھی اتنا سخت تھا کہ معمولی کوئی چون چرا کرتا تو فوراً تلوار نیام سے باہر آ جاتی، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ہمارے اندر تشریف فرما تھے. اور پھر کان عمر یشتد علینا و ابو بکر رضی اللہ عنہ والینا دونہ. میرے آقا کا دور سعید گزر گیا. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے تو عمر خلیفہ تو نہیں تھے، لیکن ان کی شدت اور ان کی سختی جو بھی اسلام کے خلاف کرتا بڑی سخت تھی، فوراً تلوار نکال لیتے. اور اب کہنے لگے وَسَارَتِ الْأُمُورُ إِلَيْهِ، اب تو سارے کے سارے اختیارات عمر کے پاس چلے گئے ہیں. عمر تو امیر المومنین بن گئے، خلیفۃ المسلمین بن گئے. وَهَابَهُ النَّاسُ هَيْبَةً عَظِيمًا. اب پریشان حال کہ اب کریں کیا، یہاں تک کہ وَتَرَكُ الْجُلُوسَ بِالْأَفْنِيَةِ، جو لوگ اپنے صحنوں میں بار رات کو گپ شپ لگانے کے لیے بیٹھتے تھے انہوں نے اپنے صحنوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا کہ اب خیر نہیں ہے، معمولی کوتاہی ہوئی نہیں تو فاروق کا کوڑا برسا نہیں، اب کریں کیا. فبلغ ذلک رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ بات گئی. فرمائی لوگوں کو اکٹھا کرو، صلاۃ الجامعہ مسجد نبوی شریف میں اجتماع کرو. منبر پہ تشریف فرما ہوئے. یہاں میں ایک ادب کی بات بھی آپ کو بتا جاؤں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری سیڑھی پہ تشریف فرما کے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، واعظ و نصیحت تقریر فرمایا کرتے تھے. صدیق کا دور آیا، دوسری سیڑھی استعمال کی. فاروق بھی اسی دوسری سیڑھی پہ کھڑے ہوئے اور فی الفور تیسری سیڑھی کا انتخاب کر لیا. کہنے لگے صدیق کہاں، میں کہاں، یہ اسی کا منصب تھا. اور ادب کا تقاضا یہ ہے صدیق کے پاؤں پہ پاؤں فاروق نہیں رکھ سکتا. نیچے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا اور پھر واز فرمایا کہ لوگو فحمد اللہ واسنا علیہ کما ہوا اہلہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جس طرح اللہ کے لائق تھی. وصلی علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا. ثم قال اما بعد ایھا الناس قد بلغنی منکم کذا و کذا قالوا بلا. لوگوں مجھے یہ باتیں تمہاری طرف سے پہنچی ہیں. لوگوں نے کہا بالکل درست ہے، ایسا ہی ہے. اب تو سارت الامور الیہ کا سب کچھ جو ہے وہ آپ کے اختیارات میں چلا گیا، ہم واقعی پریشان ہیں. کہنے لگے سنو، جو یہ سمجھتا ہے نا کہ اسلام کی خلاف ورزی کرنے والا بندہ یا بندی میرے عطاب سے بچ جائے گا تو وہ جھوٹ سمجھتا ہے. میری سختی قد تضاعفت ان شدتی
قد تضاعفت، میری سختی پہلے سے دوگنی ہو چکی ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ مجرمین کے لیے، اسلام کے باغیوں کے لیے، جرم کرنے والوں کے لیے، اور رہے وہ جو پکے مومن ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے تابع فرمان ہیں، وَأَلْيَنُهُمْ حَتَّى أَكُونَ لَهُمْ أَبُو الْعَيَالِ، میں ان کے لیے اس قدر نرم ہوں، اس قدر نرم ہوں جس طرح سربراہ اپنے کنبے کے لیے نرم ہو جاتا ہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ایسا کر کے دکھایا، پھر فرمایا سنو، یہ جو بھی جہاں بھی جو مال جہاں سے آئے گا میں مخفی نہیں رکھوں گا، میں تمہیں بتاؤں گا، اندراج کروں گا، کوئی چیز بھی یہ نہیں کہوں گا یہ ذاتی میری تھی، یہ مجھے تحفہ ملی تھی، نہیں، یہ سب کچھ تمہارا ہے اور تمہارا رہے گا، میں ہر چیز کا اندراج کروں گا، اور میں اس سے کتنا کھاؤں گا، کتنا لوں گا، جتنی ایک عام مزدور کی تنخواہ ہے، ایک عام شخص کے جتنے اخراجات ہیں اتنا اس قدر میں لے لوں گا، اور یہ بھی تب لوں گا جب مجھے ضرورت ہوگی۔ یہ ہے حکمران، یہ ہے اسلامی عمارت۔ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے اس پہ عمل کرنے کی بات ہے تو پھر جان پہ بن جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسا حکمران عطا فرما جو فاروق اعظم کے غلاموں کا غلاموں کا غلاموں کا غلام ہو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، برنارڈ شاہ نے غیر مسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا لکھا کہ اگر ایک عمر اور آ جاتا اسلام کے اندر، دنیا کے اندر کوئی دوسرا مذہب اور دین نظر نہ آتا۔ برنارڈ شاہ تو بڑی دور کی کوڑی لایا، میں سمجھتا ہوں ایک سچا مخلص وفادار غلام عمر کا آ جائے تو تب بھی دنیا کے اندر دوسرا مذہب نظر نہ آئے، لیکن کہاں سے آئے؟ ہم بھی تو نہیں چاہتے نا کوئی ایسا آئے، ہمارے بھی مفادات ہیں، ہم بھی تو دیکھتے ہیں جو میری جو ہے باہر گلی پکی کروائے گا میں تو ووٹ اس کو دوں گا، جو آدھی رات کے وقت میرے بیٹے کو تھانے سے شراب کے کیس میں، جوئے کے کیس میں پھنسا ہوا، کسی اور بدماشی عیاشی میں پھنسا ہوا، اس کو چھڑا کے جو بدماش لائے گا میرا لیڈر تو وہ ہوگا۔ میں نے آفاقی اور ملی سوچ اپنے اندر پیدا کب کی ہے؟ میری تو سطحی سوچ ہے، جب تک امت مسلمہ اس سطحی سوچ کے اندر گرفتار رہے گی تباہی در تباہی کے اندر دھنستے چلی جائے۔ اللہ ہمیں سوچ سمجھ عطا فرما دے۔ جب تک ہم خود نہیں سوچیں گے، رب کعبہ کی قسم ہے ہمارے لیے کون سوچے گا؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، میرے رب کا قرآن کہتا ہے، اور اقبال نے اس کی تشریح کی ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرما دے۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ خطبہ دے رہے، اور ایک ادنا صاحب جو ہے رعایا کا بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا امیر المومنین خاموش ہو جائیے۔ آپ خاموش ہوئے۔ کہنے لگا یہ جو کرتا پہنا ہوا ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ ایمانداری سے بتائیں، یہ اس کی مثال ملتی ہے ہمیں؟ یہ کرتا کہاں سے آیا؟ خاموش ہو گئے، اور کہا کہ مجمع عام کے اندر میرا بیٹا عبداللہ موجود ہے۔ کھڑے ہوئے، جی بابا موجود ہوں۔ فرمایا اس مسلمان کی تسلی کراؤ کہ یہ کرتا کہاں سے آیا، کیوں؟ کہنے لگے کہ بیت المال سے جس کو جتنی ایک ایک چادر ملی، تو آپ کا قد کاٹ تو کہیں بڑا ہے ہم سے، ہمارے تو کرتے بنے نہیں، آپ کا کیسے بن گیا؟ یہ سوال تھا۔ عبداللہ کھڑے ہوئے اور زارو قطار رو رہے ہیں، ہچکیوں اور سسکیوں کے اندر کہا، اے سوال کرنے والے سائل، تمہیں کیا پتا یہ کرتا کہاں سے آیا ہے؟ یہ ایک راز تھا، آج تو نے اس کو فاش کر دیا۔ ایک چادر مجھے ملی، ایک چادر میرے باپ کو ملی تھی، اور میں نے ابا جان کی طرف دیکھا جو امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہے، 24 لاکھ مربع میل کے
حکمران بلا شرکت غیرے، 29 لاکھ مربع میل تک بھی آتی ہیں روایات، اور اتنا بڑا حکمران، اور گاہے بگاہے اتنے بڑے وفود آ کر ملتے ہیں۔ تو میرا باپ ایک کرتا تھا جو دھوتا تھا پھر پہنتا تھا، اب پیوند جگہ جگہ پہ ٹانکے لگے ہوئے تھے۔ اللہ کی قسم یہ بات کرنی بڑی آسان ہے، اور سن لینا، سر دھن لینا یہ بھی بڑا آسان ہے۔ کاش ہم ایسے بن جائیں، آمین کہہ دیں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار دھوتے اور پھٹ جاتا، اور اب تو پیوند لگنے کی گنجائش بھی نہیں تھی۔ تو میں نے کہا بابا میری چادر اور آپ کی مل جاتی ہے تو ایک کرتا تو آپ کا بن جائے گا۔ سوال کرنے والا شرمندہ ہوا اور بیٹھ گیا۔ فرمایا اے مسلمان تسلی ہو گئی ہے؟ جی ہو گئی۔ فرمایا اگر تیری تسلی نہیں ہوئی تو رب کعبہ کی قسم ہے فاروق آئندہ رسول کے منبر پہ قدم نہیں رکھے گا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فاتح مصر کو فتح بھی انہوں نے کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو حضرت عمر فاروق نے گورنر بھی مصر کا بنا دیا۔ اور یہ عمر کا بیٹا عبداللہ ایک غریب آدمی کے ساتھ جو ہے وہ گھوڑ دوڑ جو ہے وہ شروع کی، غریب کا گھوڑا آگے نکل گیا، اس نے کوڑا پکڑا اور غریب کے بچے کو مارنا شروع کر دیا۔ گورنر کے بیٹے کے ساتھ تم ریس لگا رہے، تمہاری جرت کہ تم ہمارے ساتھ ریس لگانے کے جو ہم سے آگے نکل جاؤ۔ وہ مصر سے چلا اسی گھوڑے پہ مدینہ آیا، فاروق اعظم کو بتایا، فرمایا باپ کو بھی گرفتار کر کے لاؤ، بیٹے کو بھی گرفتار کر کے لاؤ۔ نبی کا صحابی، میرے آقا کی میت میں جنگیں لڑنے والے، فاتح مصر، گورنر مصر کے، باپ بیٹے کو گرفتار کر لائے۔ غریب کے ساتھ کہا اس کوڑے کے ساتھ باپ کو بھی پیٹو اور بیٹے کو بھی پیٹو۔ باپ کہتے ہیں صحابی رسول امیر المومنین میں نے بیٹے کی سفارش تو نہیں کی، مجھے کیوں مروا رہے ہیں؟ اس بیٹے کی تو نے تربیت نہیں کی، اس وجہ سے مار رہا۔ تو گورنر تھا، تیری گورنری نے اس بچے غریب کے بچے کو مار پڑوائی۔ یہ سمجھتا تھا میرے اوپر کون ہاتھ ڈالنے والا ہے۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرش خواب کے لیٹنے والے، لیکن کیسر و کسرا محلات کے اندر بادشاہ ان کے کندھے کپکوانے لگ جاتے ہیں۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرش خاک پہ سونے والے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں کام آ جاتے ان کی بیوگان کے لیے اپنی جیب سے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے ضروریات ان کی پوری کرنے والے، اور راتوں کو نکلتے۔ کان اول من عصا لیلا، یہ وہ شخص ہے ای کان یمشی لیلتن لحفظ الدین والناس، جو دین کی حفاظت کے لیے، لوگوں کی حفاظت کے لیے راتوں رات نکلتے تھے، دیکھتے تھے کون کس حال کے اندر ہے۔ یہ باتیں تو بڑی مشہور ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ساری زندگی خلافت کے زمانہ میں کوئی دربان نہیں رکھا اور کوئی اپنے حفاظتی انتظام نہیں کیے۔ یہ تاریخ شاہد ہے اس بات پہ، کوئی حفاظتی انتظام نہیں کیا کسی وقت بھی، اور کوئی اپنے لیے دربان نہیں رکھا کہ اس سے پوچھ کے اجازت لے کے اندر آنا پڑے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا آپ سب کو پتہ ہے، ابو لولو فیروز، وہ فیروز جس کا آج بھی دربار ایران کے اندر شیراز کے اندر موجود ہے، اور یکم محرم کو سرکاری طور پہ اس کا عرس منایا جاتا ہے، الیاذ باللہ۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے، اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وہ غلام تھا اور بڑا کاریگر آدمی تھا، اور اس نے آ کے شکایت کی کہ مغیرہ مجھ سے ٹیکس زیادہ لیتے ہیں، خراج زیادہ لیتے ہیں۔ فرمایا یار ہمارے ہنر کو دیکھیں تو یہ ٹیکس جو ہے یہ معمولی ہے۔ وہ غصے میں آ گیا، اس نے کہا اچھا امیر المومنین کا ساری دنیا کے لیے انصاف ہے سوائے میرے؟
کہا کام کیا کرتے ہو؟ یہ کرتا ہوں اور چکیاں بناتا ہوں۔ فرمایا ایک چکی میرے لیے بنا دینا۔ اس نے کہا تیرے لیے تو ایسی چکی بناؤں گا جس کا چکر قیامت تک چلتا رہے گا۔ فاروق اعظم بڑے فہم و فراست کے مالک تھے۔ وہ پلٹا، فرمایا یہ ظالم مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے۔ کسی معمولی عہدے دار کے سامنے یہ ایسی بات کر کے دیکھیں بھلا، پتہ بھی چل گیا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے، گرفتار کر لو، الٹا لٹکا دو، نہیں، جب تک قدم نہ اٹھائے کوئی بات نہیں، جانے دو۔ اور پھر صبح کی نماز کے وقت زہر میں بجھا ہوا خنجر وہ ظالم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے تشریف لائے۔ یہ ہے حکمران کی مثال، مرکز کے اندر امامت بھی خود کرائے، خطابت بھی خود کرے۔ امامت کے لیے صبح کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، اور قرات موقوف ہو گئی، حملہ ہوا، آواز آئی، ایسے محسوس ہوا جیسے کہتے قتلنی القلب، کتا مجھے کاٹ گیا۔ 6 وار کیے پے در پہ اس ظالم نے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، باقی کی جماعت مکمل کرائی، اور وہ ظالم جدھر سے تار العلج جدھر سے جاتا ہے دائیں بائیں وہ وار کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ 13 جو ہے وہ اصحاب رسول وہاں پہ جو ہے وہ زخمی ہوئے، اور جن میں سے 7 یا 9 اللہ کو پیارے بھی ہو گئے۔ آخر ایک اللہ کے بندے نے اپنا کمبل یا برانڈی اوپر پھینکی، وہ قابو آ گیا تو اس نے اپنے آپ کو نہر کر لیا، ختم کر لیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم بہت زیادہ تھے، جو ہے وہ خون بہہ گیا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب کیا، فرمایا کہ جو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لو جا کے، اور ان سے کہیے کہ اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ نبی مکرم اور صدیق اکبر کے ساتھ عمر جگہ مانگتا ہے۔ امیر المومنین نہ کہنا، لا تقل لها امیر المومنین لست امیرا، میں امیر المومنین نہیں ہوا، عمر کہنا۔ بہرحال آپ کے علم میں ہے اجازت مل گئی، اماں جی رو رہی تھی، واپس آئے، فرمایا اب جو ہے ایک کمیٹی بناؤ جو خلافت کا فیصلہ کرے گی۔ کمیٹی کے لیے 6 بندوں کا نام لیا، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ کتنے ہو گئے جی؟ 5 بندے، اور حضرت سعد کا نام لے لیا میں نے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ۔ 6 بندے جو ہیں ان کی کمیٹی بنائی۔ لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہیں جن کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر کوئی دنیا میں جنتی دیکھنا چاہتا ہے یہ لوگ ہیں، 10 مبشرہ میں سے 10 لوگ جن کے پہلے ابو بکر صدیق ہیں اور حضرت فاروق اعظم۔ اس وقت فاروق اعظم سمیت 8 زندہ تھے، صدیق اکبر بھی پہلے فوت ہو چکے تھے، ابو عبیدہ ابن جراح بھی کام آ گئے تھے۔ اب 8 بندے تھے، 8 میں خود حضرت فاروق اعظم ہیں، پیچھے کتنے بچے؟ 7۔ لوگ کہتے ہیں، اصحاب رسول کہتے ہیں کہ امیر المومنین اگر وہ 10 مبشرہ کے اندر جو لوگ بچے ہیں زندہ ان پہ مشتمل کمیٹی بنانی ہے خلافت کی، تو ایک بندے کو نکال کیوں دیا اندر سے؟ حضرت سعید بن زید، سعد اور سعید 2 بندے تھے نا، سعد کو شامل رکھا ابی وقاص بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سعید کو نکال دیا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کا کیا قصور ہے، حضرت سعید کو بھی اندر شامل کریں۔ نظریں جھک گئی، فرمایا اس کا قصور یہ ہے کہ وہ عمر کا بہنوئی ہے، میں رب کے حضور جانا چاہتا ہوں، اور آنے والی نسلیں یہ نہ کہیں کہ اپنے بہنوئی کو بھی اندر شامل کر گئے، شاید خلافت اس کو مل جائے۔ بیٹے سے کہا کہ مجھے زمین کی طرف میرا چہرہ کر دو سجدے کی حالت میں، تو بس روح پر پرواز کر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہم سب کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔